السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علماء اور فضلاء کے حوالے سے ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دراصل مدارس کے امتحان ہو چکے ہیں، اور علماء جن کی ختم بخاری تھی ان کی ختم بخاری ہو گئی اور وہ عالم بن گئے۔ تو اب وہ عالم بننے کے بعد زندگی کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ علماء کرام کے لیے میں نے اپنے فیس بک پر دو قسطوں میں تحریر بھی لکھی ہوئی ہے کہ علماء کیا کریں فراغت کے بعد، کس انداز میں اپنا وقت گزاریں۔ دراصل اس کی وجوہات ہیں۔ میں خود ایک عالم ہوں اور مساجد مدارس سے وابستہ رہا ہوں، ایک طویل عرصہ حفظ کیا، پھر گردان مکمل کی، پھر شعبہ کتب میں آئے، پھر تخصص، ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ مدارس کے نظام سے وابستہ رہے، اور اس کے بعد پھر عملی زندگی میں جب آئے تو یوں سمجھیں کہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہم جس زندگی کا خواب سوچا کرتے تھے یا جو دیکھا کرتے تھے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی، کہیں زیادہ، اور بڑا تلخ تجربہ تھا مدرسے کی زندگی کے بعد اور باہر کی زندگی کا۔ عجیب و غریب حالات پیش آئے، مشکلات پیش آئیں، تو ارباب مدارس یا وہ علماء جو مدارس سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں ان کے لیے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ میرا ذاتی مشورہ جو ایک میڈل کلاس عالم دین کا مشورہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، بہرحال تعلیم اچھی تھی، بہت اچھی تعلیم، تمام سندیں میری ممتاز یا جید جداً میں ہیں۔ مدارس کی جو سند ہے میری وہ ساری ممتاز میں یا جید جداً میں ہیں، اور اس سے نچلے درجے میں نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکول کی بھی تعلیم ہے، مثلا ماسٹر ڈگری ہے، ماسٹر ان اردو ہے میری، اور بی ایڈ بھی ہے، تو ایجوکیشن بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو حالات دیکھنے کو ملے، جو معاملات دیکھنے کو ملے، وہ ایسے عجیب و غریب تھے کہ اس میں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا کہ بھئی کرنا کیا ہے اور کس انداز میں لے کر چلنا ہے۔ یعنی میں نے مدرسوں میں بھی پڑھایا، مسجد میں امامت کی دعوت بھی کی، وابستہ رہا ہوں اس نظام کے ساتھ، اور کنٹریبیوٹ بھی کیا اپنی طرف سے، مدرسے کی نظامت بھی سنبھالی، حفظ کی کلاس بھی تھی، شعبہ کتب کی کلاسز بھی تھیں، کافی عرصہ میں ٹچ رہا ہوں۔ اب بھی میں امام خطیب ہوں ویسے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ کولہو کے بیل کی طرح کام کروایا۔ محتمم جو ہیں وہ آپ کو کولہو کے بیل کی طرح کھڑیں گے اور ایسا کام کرواتے ہیں کہ عالم دین کی نسلیں یاد رکھتی۔ خصوصاً میرا تجربہ بڑا تلخ ہے محتممین کے ساتھ، انتہائی تلخ ترین تجربہ ہے محتمم کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کہ وہ 10-12 ہزار 15 ہزار آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ کو ملازم کیا محتمم کی نظر میں، جو میں 3 محتممین کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، تو ان کی نظر میں آپ کی اوقات ایک کمتر اور حقیر ترین انسان کی ہے۔ فضلاء کرام اس بات کو غور سے سنیں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی خواب سنائے گا، سنہرے خواب دکھائے گا کہ فارغ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ یوں کر دیں گے، آپ وہ کر دیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو تدریس مل جائے گی، اور آپ کو تنخواہ جو ہے وہ 30-40-45 ہزار ملے گی، آپ کو گھر ملے گا، آپ کے بچے بھی خوش، آپ کی بیگم بھی خوش، ہاں جی، آپ کو گرمی میں جو ہے وہ اے سی لگے ہوئے ہوں گے گھر میں، آپ کے گھر میں ماربل اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں گی، آپ ایک ماحول میں ہوں گے، آپ کے پاس گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں گے، ہاں جی، آپ کے بچے اچھا کھانے کی خواہش کریں، بیگم اچھا پہننے کی خواہش کریں، ماں باپ حج عمرے کی خواہش کریں، تو آپ وہ سارا کر لیں گے۔ تو یہ بالکل سراسر جھوٹ، دھوکہ اور فریب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد مدرسے میں آپ اگر پڑھائیں نا، اب جو دور ہے صرف رضائل اللہ کے لیے پڑھائیں۔ مسجد سے اپنی معیشت کو وابستہ کرنا، مدرسے سے معیشت کو وابستہ کرنا، اور پیسے کمانے کا سوچنا، اور یا یہ سوچنا کہ لوگ پیسہ دیں گے مجھے، ہاں جی، مجھے محتمم پیسہ دے گا، مجھے محتمم اپریشیٹ کرے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ اگر آپ میرے خیال میں 20 سال بھی پڑھاتے رہیں نا، 30 سال بھی پڑھاتے رہیں، 40 سال بھی پڑھاتے رہیں، تو اکا دکا مدارس کے علاوہ آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، آپ کے حالات نہیں بدلنے والے۔ آپ کے بچے بیمار ہو جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا علاج کیسے کریں، ہاں جی، آپ کی اہلیہ بیمار ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو کس ہسپتال میں لے کر جائیں، اس کا کہاں سے علاج کروائیں، اس کے ساتھ کس انداز میں چلیں۔ پرہیزی غذا کا تو تصور ہی نہیں ہے نا۔ اگر پرہیزی غذا آ جائے کہ بھئی اس کو مٹن کھلانا ہے، بیف کھلانا ہے، یا اس کے لیے فروٹس ہر روز، تو پرہیزی غذا تو شاید کہ آپ ایسے خواب ہی دیکھتے رہیں گے پرہیزی غذا کے لیے۔ تو یہ آپ مدرسے سے جو سوچ کر آئے ہیں نا کہ بھئی بس یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین جانیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارے آپ کو دیکھیں گے، مشورے دیں گے، بات کریں گے، کوئی آپ کو کام نہیں دے گا، کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے گا، لوگ بھی تانے دیں گے۔ آپ ریڑھی لگائیں گے، لوگ تانے دیں گے، یہ دیکھو یہ دارالعلوم کا فاضل ہے، یہ بنوری ٹاؤن کا فاضل ہے، یہ ریڑھی لگا رہے ہیں،
یہ کام کر رہا ہے، معاشرہ بھی آپ کو جینے نہیں دے گا، حتیٰ کہ آپ کے والدین بھی یوں کہیں گے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرو گے نا، بزنس کرو گے، امامت خطابت نہیں کرو گے، مسجد مدرسہ نہیں سنبھالو گے، آپ کے ماں باپ بھی یہی کہیں گے، یہ دیکھو یار یہ کام کر رہا ہے، اس کو 10 سال اس لیے پڑھایا تھا، اس کو مسجد میں اس لیے بھیجا تھا، اس کو مدرسے اس لیے بھیجا تھا، یہ تو قرآن کی کلاس ہی نہیں پڑھا رہا۔ یہ توکل کے آپ کو حوالے دیں گے، ہاں جی، یہ للہیت اور فنا فی اللہ کے حوالے دیں گے، آپ کو بھوکے سوکھے رہنے کے حوالے دیں گے۔ یقین جانیں یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کا پیٹ نہیں بھریں گی، آپ کی اولاد کا پیٹ نہیں بھریں گی۔ وہ اگر بھوکے ہیں تو ان کی بھوک کھانا کھانے سے ختم ہوگی، وہ پیاسے ہیں تو ان کی پیاس پانی پینے سے ختم ہوگی، ان کے کپڑے نہیں ہیں تو انہیں لباس پہنایا جائے گا تو وہ مکمل ہوں گے۔ باقی ساری باتیں زبانی کلامی۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہمارے اہل مدارس جو ہے نا، یقین کریں عجیب ایسی ایک فطرت بن چکی ہے۔ میں اب بزنس کر رہا ہوں، 6 سال سے جو ہے نا ایک بزنس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور الحمدللہ اب تو میرے رب کا کرم ہے، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، میرے مولا کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو ایک سٹیبل لیول پہ کر دیا ہے۔ ہمارے مدارس کے طالب علم بزنس سے بڑا گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، نا جی، ہاتھ پاؤں مارنے سے ڈرتے ہیں کہ یار چلو ایفرٹس تو کریں نا، کوشش تو کریں، لیکن نہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، مسجد کو ڈھونڈیں گے، مدرسے کو ڈھونڈیں گے، خانقاہ کو ڈھونڈیں گے، وہ نہیں ملے گی تو انتظار کریں گے۔ ابھی بات یہ ہے، آپ خود سوچیں، محلے میں 1 یا 2 مسجدیں ہیں، 3 مسجدیں ہیں، 200 گھر ہیں، ہاں جی، 200 گھر میں سے اگر 10 گھروں میں بھی عالم بنے ہیں، 10 عالم بھی آئیں تو وہ کہاں پورے ہوں گے؟ ہر سال لاکھوں علماء پیدا ہو رہے ہیں اور کھپت جو ہے وہ کم ہے، ہاں جی، علماء جو آ رہے ہیں، جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، وہ بڑی تعداد ہے ان کی، اور علماء کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں کہ یا تو مسجد مدرسے کو سنبھالا جائے، ہاں جی، مسجد میں امامت کی جائے، یا مدرس بن جائے، اور کیا ہے، اور کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ساری چیزوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، یعنی لوگ آپ کو لے جائیں گے، کوئی جماعتوں کا ایندھن بنا دے گا، کوئی کہاں آپ کو استعمال کرے گا، کوئی مناظر اسلام کھڑا ہوگا، آ جاؤ بھی چلو میرے ساتھ آؤ آپ کو مناظر بنا دو، کوئی خطیب کھڑا ہوگا، آ جاؤ میرے ساتھ آپ کو خطیب بنا دو، یعنی تو سارے یہ چیزیں جو ہے نا، ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آ کر آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس بھرے، آپ کے بچوں کی یونیورسٹی کی فیس بھرے، ہاں جی، آپ کے گھر میں بچی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو لیپ ٹاپ لے کر دے، آپ کی بچی کی شادی ہے، کوئی اس کا سامان وغیرہ تیار کر کے دے، ہاں جی، عید آ گئی ہے، عید پہ آپ اپنی بہنوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو کہ آپ اپنی ساری بہنوں کو گفٹس دے سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بھائی کرنے کے لیے آپ کو پراپر ایک گائیڈ لائن دیکھنی ہوگی، ترتیب دیکھنی ہوگی، سسٹم دیکھنا ہوگا، اپنے ذاتی بل بوتے پہ آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ کسی کا کوئی آپ کو نہیں دیکھنا ہوگا، میرا بھائی کیا کرے گا، خالو کیا کرے گا، ماما پھوپھا کزن کیا کرے گا، محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، نہیں، آپ کو خود اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے دیکھنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، آپ کو رات کو اٹھنا پڑے، آپ کو دن کو اٹھنا پڑے، آپ دھوپ دیکھیں، آپ سردی دیکھیں، گرمی دیکھیں، صبح دیکھیں، شام دیکھیں، آپ بیمار ہوں، آپ صحت مند ہوں، آپ کی ٹانگوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، سر میں درد ہو، ہاں جی، آپ کو مسائل ہوں، آپ کی فوتگیاں ہو جائیں، آپ کی خوشیاں ہوں، آپ کو اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا ہوگا، آپ کو خود محنت کرنی ہوگی، ہاتھ پاؤں خود مارنے ہوں گے، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جانا ہوگا۔ ہم حدیثیں تو پڑھتے ہیں نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، نہ کہ نیچے والا ہاتھ۔ تو اوپر والا ہاتھ کیسے بنے گا بھائی؟ اوپر والا ہاتھ کیسے پیدا ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا، اوپر والے ہاتھ کے لیے محنت ہوگی، ہاں جی، کوشش ہوگی، آپ کی مضبوط بھاگ دوڑ ہوگی، تبھی اوپر والا ہاتھ آپ کا بنے گا، ورنہ آپ کا اوپر والا ہاتھ نہیں بنے گا، ہاں جی۔ اور اس کے لیے پراپر آپ کو اپنی محنت کرنی ہوگی، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا ہوگا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یقین کرو کہ جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، میرا آخری سال تھا یا اس سے پہلے والا سابعہ کا سال تھا، تو 4-5 بندے آ گئے تھے، تو مولانا بس آپ فارغ ہو جائیں تو بس آپ کے لیے جو ہے جگہ ہے، ہم آپ کو جگہ دیں گے، آپ کی دنیاوی تعلیم ہے، میری فراغت کے وقت BA کمپلیٹ ہو چکی تھی، ہاں جی، کہ بس آپ کی دنیاوی تعلیم ہے، آپ کو جگہ دیں گے، آپ کو ایسی اچھی تنخواہ دیں گے، ہاں جی، کہ آپ کے گھر کے سارے مسائل پورے ہوں گے، آپ کے سارے معاملات۔ جب فارغ ہو گئے تو پھر جب اس زندگی میں آئے تو بھائی تو پھر تو پتہ چل گیا کہ آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہے، نہیں، پھر تو پتہ چل گیا کہ روٹی کیا ہے، سالن کیا ہے، پھر پتہ چلا ٹماٹر کتنے مہنگے ہیں، سبزی کتنی مہنگی ہے، عیدوں پہ کپڑے کتنے مہنگے ہیں، ہاں جی، بازار کتنے مہنگے ہیں، بچوں کے جوتے ٹوٹ جائیں تو جوتے کتنے مہنگے ہیں، اسکول کی فیسیں کتنی مہنگی ہیں، بچوں کے لیے اسکول کی بکس کتنی مہنگی ہیں، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلا نا۔ اور اس کے لیے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ماں باپ بھی زبانی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، محلے والے، دوست، رشتہ دار، سب زبانی سپورٹ، آپ کو خود کو اپنی حالت کو بدلنا ہوگا، ہاں جی، اس لیے کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، یا تو آپ اسکل سیکھیں فوری طور پر، سب سے پہلا کام، مدرسے سے نکلیں، فراغت ہوئی، اب شعبان میں آپ فارغ ہو گئے، ہاں جی، اس کے بعد فوراً آپ اپنی اسکل پہ توجہ دیں، کوئی نہ کوئی چیز سیکھیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں، ہاں جی، ڈیجیٹل اسکلس کا دور ہے تو آپ وہ سیکھیں ہر صورت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اپنا کوئی بزنس شروع کریں، بزنس کو سیکھیں، یعنی یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا 8 سال تک وہ یوات پڑھی ہیں، تو وہ کس لیے پڑھی ہیں؟ وہ کتابیں ایسے پیپر دینے کے لیے نہیں پڑھی، وہ رٹے لگانے کے لیے نہیں پڑھی،
قدوری میں، کنز میں، شرح وقایہ میں، پھر آگے ہدایہ میں، اتنی ہدایہ کی 3-4 جلدیں پڑھی، ہاں جی، پھر حدیث کی کتابوں میں پڑھا، بخاری میں کتاب البیوع، ہر حدیث کی کتاب میں پڑھا، تو وہ کس لیے پڑھا ہے بھائی؟ اس کا امپلیمنٹ کب کریں گے؟ کب دیکھیں گے کبھی قالہ کیا ہے، مرابحہ کیا ہے، کب خریدیں گے، کب بیچیں گے، کب کسی کو اجیر رکھیں گے آپ، ہاں جی، کب کسی کے ساتھ معاملات کریں گے، کب کسی کے ساتھ مسائل کو حل کریں گے، کب دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کب دیکھیں گے کیا نہیں کرنا، کتنا خریدنا ہے، کن کن چیزوں سے بیع فاسد ہوتی ہے، میں نے کون سی چیز پہ کیا خریدا ہے، کتنا بیچا ہے۔ ہمارے مدرسے کے لوگ ساری زندگی ایک بڑا حصہ جو ہے یہ بیوعات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہوتی ہے بزنس کرنا نہیں آتا، بزنس کرتے نہیں ہیں، سوچ ہی نہیں ہوتی بزنس کی۔ کیوں؟ وہ مدرسے میں مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں، مفت کھانا کھاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلتے ہیں، اور فراغت کے بعد بھی یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی آئے گا مقتدی آئے گا، ایسے آئے گا اور ہاتھ میں آ کے نا مٹھی بند کر کے رکھ دے گا، چلو بھائی یہ لو، ہاں جی، مٹھی ایسے بند کرے گا، یہ حضرت صاحب آپ پکڑے پیسے، بس ہم یہ سوچتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے نا وہ ہماری تگ و دو بھی یہی ہے، ہماری کوشش بھی ساری یہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صفر کام ہوتا ہے، میرا اتھینٹک کوئی کام، کوئی چند فضلہ ہیں، یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر فضلہ ہیں جو پراپر مالی لحاظ سے اچھے ہیں، اور پھر وہ کام کر رہے ہیں۔ جب تک آپ مالی لحاظ سے اچھے نہیں ہوں گے نا، کمزور ہوں گے، اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز پڑی ہوگی یار کہ میں نے گھر والوں کو کیسے دیکھنا ہے، کس چیز کے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ فراغت کے بعد 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے لگائیں، کوئی ڈیجیٹل اسکلز سیکھیں۔ اگر آپ کوئی بھی اسکلز نہیں سیکھ سکتے، فوری طور پر کوئی نہ کوئی بزنس کریں، روڈ پہ کریں، ریڑھی لگائیں، باہر آئیں، ٹھیلا لگائیں، کپڑا بچھا کر کام کریں، بس کوئی نہ کوئی بزنس شروع کریں۔ رزق میں یقین کریں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی برکت، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی مالی حالت کو بدلنے کے لیے مخلص ہو کر بزنس کریں گے، مخلص ہو کر تجارت کریں گے، ہاں جی، مخلص ہو کر کاروبار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا کہ آپ کئی دین کے کام کر سکیں۔ ہاں جی، آج کا اگر یقین جانو نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نیکی بھی پیسوں سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، مالی لحاظ سے آپ فریش مائنڈ رکھتے ہیں نا، تو نماز میں اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، دل کرے گا، دوستوں کی دعوت کا دل کرے گا، اساتذہ کو ہدایہ اور تحائف دینے کا دل کرے گا، ماں باپ کو ہدایہ دیں گے آپ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، غریب فقراء کی مدد و نصرت کریں گے۔ جب مالی لحاظ سے وسعت ہوگی تو کریں گے نا، اگر مالی لحاظ سے وسعت ہی نہیں، آپ نے کمایا ہی کچھ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے آسرے پہ، تو آپ کس کو کیا دیں گے؟ آپ کس کی کیا مدد کریں گے؟ آپ کسی کے ساتھ کیا کمپرومائز کریں گے؟ تو اس لیے خدا را سستی چھوڑیں، غفلت چھوڑیں، کمزوری چھوڑیں، فوراً سے پہلے بزنس میں اور آ کر ایسا دھمال مچائیں، ایسا کام کریں، اللہ آپ کو ایسا نوازے گا انشاءاللہ کہ آپ کے مالی مسائل بالکل اوکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دین کا کام بھی کریں ساتھ ساتھ، کوئی مسجد دیکھ لیں، کسی جگہ درس قرآن ہو، کسی جگہ درس حدیث ہو، وہ صرف رضا للہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ دونوں کاموں میں اللہ برکت دے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔